کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. 8 بندے شریک ہو گئے, کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی. ایسے ہی جو 7 بندے گائے, بھینس, بیل, اونٹ میں شریک ہو رہے ہیں, ان میں سے ہر ایک کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قربانی کر رہا ہوں. کسی ایک نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے لیے قربانی کرنے کے لیے ایک بکرا لے آیا ہوں, تو لہٰذا تمہارا ایک ایسا کام ہے, تم 6 بندے شامل ہو گئے, ایک 7واں ایسا باقی ہے, اس کا گوشت مجھے دے دینا, قربانی کے لیے تو میں بکرا لے آیا ہوں, دمبا لے آیا ہوں, یا فلاں کے ساتھ میں نے حصہ ملا دیا ہے. تو اب وہ گوشت کی نیت سے جب وہ ان بندوں کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوگی, ہر ایک کی قربانی کی نیت ہونا ضروری ہے. بہرحال گائے کی قربانی میں کچھ شخص عقیقے کے حصے رکھنا چاہے, بیٹی کی طرف سے 1 حصہ, بیٹے کی طرف سے 2 حصے, وہ بھی رکھ سکتا ہے. اور ایسے ہی 7 بندے تھے, انہوں نے مل کے گائے خریدی, ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا, 6 رہ گئے. تو وہ جو بندہ فوت ہوا اس کے ورثاء کی اجازت کے بغیر ان 6 بندوں نے قربانی کر لی, کسی ایک کی قربانی بھی نہ ہوئی. اگر اس کے ورثاء نے اجازت دے دی, ہمیں اس کی طرف سے قربانی کر لو, ثواب اس کو مل جائے گا, تب سب کی قربانی درست ہو جائے گی. اور قربانی 3 ہی دن کا کی جا سکتی ہے, 10 ذوالحج, 11, 12 ذوالحج, اور 2 راتیں ہیں. اس میں رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی شرعی عذر پایا جا رہا ہو تو کر سکتے ہیں, پر پھر بھی ثواب میں کمی آ جائے گی. دن ہی کو کرنا زیادہ بہتر ہے. قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں سے پہلے دن کرنا سب سے زیادہ افضل ہے, پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن. 12 ذوالحج کو غروب آفتاب کے بعد کوئی بھی شخص قربانی نہیں کر سکتا, قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی میں آپ سے ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا جاؤں, وہ یہ کہ کوئی شخص قربانی کے دن میں قربانی نہیں کر سکا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس پر واجب ہے, جبکہ واجب تھی, لا علمی کی بنیاد پر اس سے خبر ہی نہ ہوئی, 1 سال نہ کی, دوسرے سال نہ کی, آیا کہ اب قربانی کی قضا بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا جواب ہوگا نو, قربانی کی قضا نہیں ہے. البتہ ایک بات ہے, جس پر پچھلے سال قربانی بنتی تھی یا گزشتہ جتنے سال جو گزر چکے ان میں کسی پر قربانی بنتی تھی, وہ اپنی لا علمی کی بنیاد پر نہیں کر سکا, قربانی واجب بنتی تھی, اب اس کا کیا حکم شرعی ہے؟ تو جواب یہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ وہ توبہ کرے کہ قربانی اس پر واجب تھی, اس نے قربانی کی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ قربانی اس کے حصے کی جو رقم بنتی ہے اس رقم کو صدقہ کر دے. اب اس کی قضا تو قربانی کی ہو نہیں سکتی, کفارہ کے طور پہ اس رقم کو غربا میں صدقہ کر دے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. ایسے ہی قربانی کا جانور کسی امیر بندے نے خریدا اور وہ گم ہو گیا, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کے قربانی کرے. لیکن کسی امیر بندے نے قربانی کا جانور خریدا, وہ چوری ہو گیا یا اس میں عیوب و نقائص آ گیا, تو اس کے لیے تو لازمی ہے وہ دوسرا جانور خریدے. لیکن کسی فقیر نے, جو شرعی فقیر تھا, جس پر تو قربانی واجب تھی نہیں, نفلی طور پہ اس نے کہا کہ چلیں مجھے بھی ثواب مل جائے گا, میں ایک جانور خریدتا ہوں, اس نے جانور خریدا, چوری ہو گیا, تو بہرحال اس پر دوسرا جانور خریدنا لازمی نہیں ہے. اور ایسے ہی کسی امیر آدمی نے, کسی غنی نے قربانی کا جانور خریدا, گاڑی پہ لا رہے تھے, اور گاڑی میں لانے کی وجہ سے اس جانور میں عیوب و نقائص آ گئے, تو اس صورت میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو حکم شرعی یہ ہے کہ اگر بڑے نقائص آ گئے, مطلب کہ سینگ بالکل جان سے ٹوٹ گیا, وہ جانور بالکل اندھا ہو گیا, تو اس صورت میں شرعی حکم یہ ہے کہ امیر آدمی دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدے گا. لیکن غریب جو ہے, جو فقیر ہے شرعی, اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں, وہ اسی کو قربان کر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے کچھ عیوب و نقائص بھی میں عرض کرتا ہوں. گائے ہے, گائے کے 4 تھن, 2 خشک تھے, 2 ٹھیک تھے, تو اس صورت میں گائے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. 3 تھن ٹھیک ہیں, 1 خشک کا قربانی ہو جائے گی, برحال پھر بھی ثواب میں کمی ہے, کراہت کے ساتھ قربانی ہو جائے گی. ایسے ہی بھینس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کے 2 تھن خشک تھے, 2 صحیح, تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن 1 تھن
خشک تھا، 3 ٹھیک تھے، برحال قرات کے ساتھ قربانی اس کی ہو جائے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ دوسری لے آئے، لیکن دوسری نہیں لا سکے، ایک تھن خراب ہے، خشک ہے، تو ایک تھن کی وجہ سے برحال قربانی اس کی ہو جائے گی، ثواب میں معمولی کمی آ جائے گی۔ ایسے بکری کے 2 تھن، 2 تھن میں سے ایک تھن خشک تھا تو قربانی نہیں ہوگی۔ پیدائشی جانور کے کان نہ ہو قربانی نہیں ہوتی، پیدائشی کان نہ ہو قربانی، لیکن پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے۔ مسائل سمجھ آ رہے ہیں؟ پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی، پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی سینگ تو تھے لیکن جڑ سے اکاڑ کے، جڑ سے اکھڑے ہوئے تو ٹوٹے ہوئے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اوپر سے ٹوٹ کے تو قربانی جائز ہے۔ کان تھا، کان کا تیسرا حصہ اگر کٹا ہوا ہے پھر تو قربانی ہو جائے گی، پر ثواب میں کمی ہے۔ لیکن آدھا کان کٹا ہے، مطلب مثال قربانی کا جو آپ جانور لے کر، اس کا جو کان تھا وہ 3 انچ لمبا تھا، 1 انچ اگر وہ کٹا ہوا ہے قربانی ہو جائے گی، ثواب میں معمولی کمی ہے۔ لیکن اگر 1.25 انچ، 1.5 انچ، 2 انچ کٹا ہے، قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی۔ 1 انچ کٹا ہوا ہے کان، اس میں عیب ہے تو قربانی ہو جائے گی، برحال پھر بھی ثواب میں کمی ہے، ثواب میں کمی ہے۔ اور اگر 1 انچ سے زیادہ کٹا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دوسرا جانور لانا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی پیدائشی کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی، کان ہو لیکن چھوٹے ہوں، کان ہوں لیکن کان چھوٹے ہوں تو قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ ایسے کوئی جانور اندھا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، کانا جانور اس کی بھی نہیں ہوگی۔ بینگے جانور کی قربانی جائز ہے، خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ زیادہ اچھا کوئی خصی جانور کی قربانی کر لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ بینگے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، ناک کٹی ہوئی ہو قربانی جائز نہیں۔ ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو، مغز جس کا ہڈیاں کمزور ہو، نظر آ رہی ہو بہت کمزور ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایسا جانور جو چل کے قربان گاہ تک نہ پہنچ سکے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ پھر ایسا جانور جو خنثی ہو، جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں پائی جا رہی ہوں، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ پھر بکرا اگر آپ کے گھر میں ہے، بکرا جو ہے آپ کے گھر میں ہے اور 1 سال کا ہو گیا ہے لیکن اس کے دانت نکل گئے لیکن بڑے نہیں ہوئے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن آپ منڈی سے خریدنے جائیں تو لوگ جھوٹ میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، بڑی مہارت ہوتی ہے، بڑا جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، انہیں کیا خبر کسی قربانی رائے گان جاتی ہے تو جاتی رہے، تو وہاں دان ضرور چیک کر لیں، برحال ان پہ کیا اعتبار۔ لیکن گھر میں کوئی بکرا ہے، برحال اس کے دان بڑے نہیں ہوئے، لوگ سامنے کے دان چیک کرتے ہیں، کیوں؟ عمر معلوم کرنے کے لیے۔ لیکن کوئی بکرا ایسا ہے جس کی عمر آپ کے گھر میں پلا ہے، آپ نے خود چارہ کھلایا ہے، 1 سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگی ہے، لیکن دان ابھی تک صحیح معنوں میں ظاہر نہیں ہو سکے، تو کیا حکم ہے؟ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ منڈی سے خریدیں گے، ممکن ہے منڈی والا جھوٹ بول رہا ہو آپ سے، سال کا ہو ہی نہ ہو تو جھوٹ بول رہا ہو، اور کہ بھائی دیکھو بھائی سال سے بھی زیادہ کی عمر ہے، تو وہاں آپ برحال دانت کو چیک کر لیں۔ ایسے دم کٹی ہوئی ہو تو آپ اس کی بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ تھے قربانی کے جانوروں کے کچھ عیوب و نقائص جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ اور پھر حاملہ گائے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے ہاں، اس کی قربانی جائز ہے۔ تو